پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جو سیاسی صورتحال تھی اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور جو پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کا موقف تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اور ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایم او یو ہوا تھا اس ایم او یو کے بعد حالیہ حملوں کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس پر آج وزارت خارجہ کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر جو امن امان کے حوالے سے یا سفارتی سطح پر جو کوششیں ہیں یا آگے بڑھنے کے حوالے سے جو موقف ہے اس کو دہرایا ہے. اور یقیناً اس حوالے سے کوششیں بھی جاری ہیں کہ جو ایم او یو ہوا ہے اسی کے تحت آگے بڑھا جائے. جمیل احمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں. جمیل صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. آپ کے علم میں ہے کہ بیچ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جب ایم او یو ہوا تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا, ویلکم بھی کیا گیا اور ایک امید بھی جو ہے اس کی امید کی کرن بھی نظر آئی کہ اب معاملات آگے بڑھیں گے. پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوئیں, لیکن ایک مرتبہ پھر حملے ہوئے, پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اب دوبارہ سے اوپر جا رہی ہیں. یہ ایم او یو کے بعد آپ کے نزدیک سر دوبارہ حملوں کی طرف جانا, اس کی وجوہات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے ایک وجہ نہیں ہے, اس کے کچھ چند مختلف ڈائمینشنز ہیں. دو تین میں آپ کو 5 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے, پوری دنیا تشویش میں ہے اور کہ دوبارہ یہ ایسکلیٹ ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو مثبت بات ہوئی ہے, جو پازیٹیو بات ہوئی ہے, اس کا ذکر میں کر دوں. اور جدھر سے امید ہوتی ہے کہ ڈپلومیٹک چینل اسٹل آر ورکنگ, اور اس میں ساتھ ساتھ ڈپلومیسی ہیز ناٹ ریئلی died down so far. Diplomacy is still working. اور وہ کیا ہیں 3 پوائنٹس کہ ایران نے ایک امریکی سٹیزن کو ریلیز کر دیا ہے کافی سالوں کے بعد. تو یہ گڈ ول جسچر اور جس پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گریٹیٹیوڈ پیش کیا ہے. تو لہٰذا ایک یہ دوسرا, اسرائیل سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فوراً نکلنے کی بات کرو لبنان سے, اور اس میں ایک فائنل ڈیل بھی ہوئی ہے جس میں وڈرال اسرائیل نے شروع کرنا ہے اور بلکہ آج کل میں شروع ہو جائے گا. تیسری چیز جو مثبت بات یہ ہوئی ہے کہ لبنان میں جو چھٹا راؤنڈ ڈیل کا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. اچھا, اب رہا سوال کہ اس میں نیگیٹو باتیں کیا ہیں کہ اس وقت تک. اچھا, ایک اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ اب تک یہ حملے جو ہو رہے ہیں کیلیبریٹڈ اور ریکیلیبریٹڈ حملے ہو رہے ہیں. جتنی اسٹرائکس امریکہ کی طرف سے آتی ہے اتنی اس کو واپس کر دی جاتی ہے پاسداران کی طرف سے, اتنی اسٹرائکس ان کے بیسس پر کیے جاتے ہیں میزائل کے ذریعے اور ڈرون کے ذریعے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بیسس کے علاوہ کوئی اور تنصیبات, کوئی اور جگہ اسٹرائک نہیں ہو رہی ہے. تو یہ, لیکن یہ ایسکلیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں, اور بڑی خطرناک بات انہوں نے دوبارہ کر دی ہے کہ اگر ایران نے اب معاہدہ نہیں کیا, دوبارہ واپس نہیں آتا ہے معاہدے کی طرف, تو پھر nobody would be left to deal, کہ ڈیل اس میں ہو جائے. تو اس میں وہی بات جو تہذیب کی انہوں نے بات کی تھی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اس قسم کے وہ آتے رہتے ہیں بیانات کی تاریخ میں. ڈونلڈ ٹرمپ کو یاد رکھا جائے گا جس قسم کے خطرناک بیانات تہذیب کو مٹانے کی, اور آج یہ بات کر دی ہے کہ will not have anybody left in Iran. یہ ان کے الفاظ ہیں ٹروتھ سوشل پہ. اس کے بعد ابھی منظرنامہ آگے کیا ہونے والا ہے, میڈیشن کا کیا معاملہ ہونے والا ہے. میڈیشن پرسوں بھی فیلڈ مارشل ہمارے وہاں موجود تھے ترکیے میں, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور اردگان صاحب نے جو رپورٹس آئی ہیں منظر عام پر کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے, اور ظاہر ہے اسی ریجنل معاملات میں اور اسی معاملات میں مل کر بات کی ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوششیں جاری ہیں. اب رہا سوال کہ اگلا کیا دنیا اس بات کو کا متحمل دنیا ہو سکتی ہے کہ دوبارہ فل فلیج جنگ شروع ہو جائے. دوبارہ ابھی تک سپلائی جو ڈسرپشن ہوئی ہے اس نے ریکور نہیں کیا ہے دنیا میں جو انفلیشن پیدا کی ہے. اور ابھی تو یہ بات ابھی اکانومسٹ نے شائع کر دی ہے اپنی پبلیکیشن میں کہ یہ اگر سیکنڈ کوارٹر تک اور تھرڈ کوارٹر تک یہ جنگ چلی گئی تو پھر گلوبل جی ڈی پی کا گروتھ 2.9% کم ہو جائے گا. یاد رہے کہ 1929 میں کوئی 10 سال کے لیے ایک ڈپریشن آیا تھا, لوگوں نے فاقے کشی شروع ہو گئی تھی, بینکس کولیپس ہو گئے تھے, لوگوں کے پیسے ڈوب گئے تھے. تو وہ اگر یہ انفلیشن اسی طرح رہا اور اسٹریٹ آف ہارمز اسی طرح اگر وہ ہچکولے کھاتا رہا اور بند ہو گیا, جو کہ ایران کر سکتا ہے, تو ایسی صورت میں
پھر یہ ڈپریشن کی طرف چلے جائیں گے، اور دنیا اب 2030 والی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ایک دوسرے سے بالکل جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا برداشت۔ لیکن جمیل صاحب جیسے سر آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے بیانات کا ذکر کیا، اور پہلے جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ نیٹو ممالک نے ٹرمپ صاحب کو سپورٹ نہیں کیا، خود امریکہ کے اندر سے ٹرمپ صاحب کو مخالفت کا سامنا ہے، تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ پھر خود ٹرمپ صاحب بھی یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے یہی کہا کہ نہ دنیا مکمل ہو سکتی ہے، نہ ایران مکمل ہو سکتا ہے، اور اس کی وجوہات ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ مکمل ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ بدستور نیچے جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ کہاں 56% تھی اور اب 36% بھی نہیں رہی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اور اسرائیل کی بھی ریٹنگ، جو پہلے اسرائیل کے سپورٹ میں لوگ، خاص طور پر وہ علاقہ جس میں یہودی بستے ہیں، اس کا ایک سروے میرے سامنے آیا ہے پچھلے ہفتے کا، اور اس میں جو 63% جو ان کو سپورٹ کرتے تھے یہودی 2023 میں، وہ ابھی اس میں فقط 23% رہ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیلی لابی پر بھی پریشر پڑ رہا ہے، جو کہ امریکہ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں جس کا انفلوئنس ہے۔ تو اسرائیلی لابی پر جب پریشر پڑ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پہ جب پریشر پڑ رہا ہے، مڈ ٹرم الیکشن کے ہارنے کی بات ہو رہی ہے، اور مڈ ٹرم الیکشن کے بعد بتا دیا ہے اپوزیشن پارٹی نے، ڈیموکریٹس نے، کہ ہم امپیچمنٹ 25th امینڈمنٹ کے تحت کریں گے، اور امپیچمنٹ کے ساتھ ہم کیس بھی، یعنی کہ پروسیکیوٹ بھی کریں گے۔ تو کوئی صدر اور کوئی پارٹی نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو، اور اس لحاظ سے سب سے بڑی بات ہے کہ معاشی مصیبت اور معاشی اذیت سے بچنے کے لیے دنیا کا پریشر بھی آئے گا، نیٹو کا پریشر بھی آئے گا، لیکن ایران کو بھی احتیاط برتنی پڑے گی، کیونکہ جس طریقے سے اسٹرائکس ہو رہی ہیں، جس طریقے سے بات آگے پھیل رہی ہے، وہ گلف کنٹریز جن کا ایک نرم گوشہ اسرائیل کے لیے پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اگین دے ہیو اسٹارٹڈ الائننگ دیم سیلف ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس، تو وہ ذرا ایران کے لیے بھی مشکلات سامنے آتی جائیں گی، اور یہ بلاکڈ ایران کے لیے کافی رہے گا، مشکلات میں پیدا کر دے گا۔ اور عباس دران نے اور ایران نے کہہ دیا ہے کہ اگر آئل اس ریجن میں ہمارے لیے روکا گیا تو پھر اس ریجن میں اور دنیا میں کسی اور کے لیے یہاں سے آئل نہیں جا سکتا، تو جو کہ خطرناک بات ہے۔ بالکل جمیل صاحب، لیکن ساتھ ہی جیسے ایک تاثر تو یہ بھی ہے نا کہ پہلے جیسے حملے ہوئے تو اس وقت بھی جو پاکستان نے رول پلے کیا اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس کا معاہدہ بھی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال اگر یہی رہتی ہے تو پاکستان کے لیے بھی نیوٹرل رہنا یا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن ہوں گی، یا ایک بڑا چیلنج سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو بہت خطرناک بات ہو جائے گی، اور پاکستان ظاہر ہے یہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، وہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی، ہمارا ایک ٹریٹی ہے ان کے ساتھ، تو وی ہیو ٹو۔ اور پھر نو ون لیس دین دا ڈپٹی پرائم منسٹر ہیز آلریڈی مینشنڈ اٹ آن دا فلور آف دی سینٹ، اور اس کو بتایا ہے، فلور آف سینٹ کے ریکارڈ پر ہے، دنیا کے ریکارڈ پر ہے، کہ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ اگر بات وہاں تک پہنچے گی تو ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو وہ ایک خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوگی تو پاکستان میں ہمارے بھائی یہاں جو 20 سے 25% ہیں ایرانی، اس کے سپریم لیڈر کے ساتھ، اور بلکہ ہم ساروں کی ہمدردی ہے ایران کے ساتھ، لیکن ان کی ایک عقیدت کے لحاظ سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی ایک ہمدردی ہے، اور جو کہ جائز ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر ہمارے پاس وہی سلسلہ نہ ہو جیسے کہ ہم نے وٹنس کیا کراچی میں، اور کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کراچی میں جب جلوس جل سے نکلے تھے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی احتمال ہے، اور اس چیز کا بھی ہمیں ظاہر ہے قدرتی طور پر ہماری کسی غلطی کے بغیر ہمارے لیے ایک مصیبت بن سکتی ہے۔ لہٰذا راستہ ایک ہی ہے دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے، میڈیٹرز کے لیے، اس خطے کے لیے، کہ اس آگ کو کس طرح ٹھنڈا کیا جائے۔ اور میرا اپنا ماننا یہ ہے، جتنے حالات و واقعات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ یہ ٹھکا ٹھکی کے بعد پھر دوبارہ میڈیشن، پاکستان کیونکہ اور کوئی چوائس اس وقت ہے نہیں، قطر وڈرا کر گیا ہے، تو پاکستان از دا بیسٹ چوائس فار دی میڈیشن اسٹل، اینڈ پاکستان وڈ کنٹینیو ود سپورٹ اینڈ ان کنسلٹیشن ود ترکی، چائنا اینڈ آل ادر فرینڈس آر فور کنٹریز۔ اور انہی حملوں کے دوران جمیل صاحب، معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو صورتحال ہے، جو وقت کا تعین ہوا تھا کہ جی 60 روز ہیں، وہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ختم نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے یہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، امید ہے؟ جی ہاں، اسی 14 پوائنٹ میں جہاں 60 دن کا ذکر ہے، اس میں کلاز نمبر 3 میں دیا ہوا ہے
کہ یہ اس کو اٹ از ایکسٹینڈیبل، تو وہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ اگر جے سی پی او کو 2.5 سال لگے تھے تو اس کو اگر 2-3 مہینے لگ جائے، so long as there is a negotiation going on, so long as there is a table talk, then perhaps things would remain stable. But if there is no table talk, then there could... دیکھیے مسئلہ کیا ہوا، ایک تو غلط فہمی دوسری بھی ہوئی نا، کہ جب ایک پروویژن دیا ہوا ہے، کلاز دیا ہوا ہے اس 14 پوائنٹس میں، اس کا 12واں نمبر پوائنٹ ہے، 12واں نمبر کلاز ہے کہ ایک اس میں میکینزم بنایا جائے گا، مانیٹرنگ میکینزم، وہ نہیں بنا۔ پھر جب برج اسٹاک میں سوئٹزرلینڈ میں جب پاکستان نے اور قطر نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بتایا کہ اس کے لیے ایک ڈی کنفلیکشن سیل بنانا چاہیے، وہ نہیں بنا۔ اس کے لیے کمیونیکیشن لائن ہونی چاہیے، وہ نہیں بنی تھی، وہ بھی بننی تھی۔ اگر وہ بن جاتی تو یہ نوبت نہیں آنی تھی، اور ایک ہائی پاور جو کمیٹی تھی وہ بننی تھی، وہ نہیں بنی، تو اس لیے بھی ایک کمیونیکیشن کا بھی گیپ رہا ہے، تو اس کو گیپ پور کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جمیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، جمیل احمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب یہی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو 60 روز کا تعین ہوا تھا اسی کے تحت معاملات آگے بڑھیں، اور اس ساری صورتحال سے صرف کوئی ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اس لیے کوششیں جاری ہیں کہ جو حالیہ حملے ہیں وہ بھی رکیں اور مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔